نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے واسطے انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اسی قرآن کو ہمارے لیے ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنایا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت محترم، معزز، متبرک، مقدس کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ پوری انسانیت کے واسطے، ساری انسانیت کے واسطے منشور حیات ہے، ساری انسانیت کے واسطے دستور حیات ہے، ساری انسانیت کے واسطے نظام حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے واسطے آب حیات ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن مجید کا سننا عبادت ہے، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کو چومنا عبادت ہے، قرآن مجید دوسروں کو سنانا عبادت ہے، اس پر عمل کرنا عبادت ہے، عمل کرانا عبادت ہے، اس کو سمجھانا عبادت ہے، اس کو سمجھنا عبادت ہے۔ اتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہیں، اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھا ہے، یہ امت مسلمہ کے واسطے۔ یہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ ایسی ویسی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اتنی لذت، اتنی مٹھاس رکھی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ جب اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس کو حلاوت نصیب ہوتی ہے، اس کو مٹھاس آتی ہے۔ جب وہ پڑھتا جاتا ہے تو اس کو ذرہ برابر بھی بیزارگی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کو لطف آتا رہتا ہے، مزہ آتا رہتا ہے، اور پڑھنے کی جو تمنا ہے، جو خواہش ہے، وہ اور زیادہ بڑھتی جاتی۔ دنیا کی کون سی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں گے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تھوڑی دیر آپ پڑھیں گے، پھر بیزار ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ایسی بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان اس کو تھوڑا پڑھے پھر بیزار ہو جائے۔ ایسی کوئی بات اللہ کے کلام میں نہیں پائی جاتی، بلکہ جتنا انسان پڑھتا جائے گا اس کو اس قرآن سے، اللہ کے کلام سے اتنی محبت بڑھتی جائے گی، اور زیادہ وہ پڑھتا جائے گا۔
یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کو پہنچی اور جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس وقت جبرائیل امین اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں، قرآن مجید کے نزول کی شروعات کرتے ہیں۔ اس وقت جو شروعات ہو رہی تھی اللہ کے کلام کی تو وہ رمضان کا موقع تھا اور لیلۃ القدر سے شروعات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر سے قرآن مجید کی شروعات فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کا تعلق رمضان سے ہے، رمضان کا تعلق قرآن مجید سے ہے، ایک گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ویسی رات کا انتخاب اپنے کلام کے لیے نہیں کیا، بلکہ راتوں میں جو سب سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر، لیلۃ القدر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج اپنے کلام کو جبرائیل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ بیمار دلوں کے لیے اللہ پاک نے اس میں شفا رکھی ہے، اور صرف شفا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں اس کلام پاک کے اندر ہدایت بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے مومنین کے واسطے۔ ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے، جبرائیل امین نہایت امانت داری کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے تھے، تو جبرائیل امین نے اللہ کے کلام کو حضور تک ٹھیک ٹھیک پہنچایا، اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ مومنین کو ثابت قدم رکھے، اور ہدایت ہے وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے واسطے، اللہ کے بندوں کے واسطے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایک کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر کے آئے۔ تو اللہ کا کلام ہدایت کا ذریعہ ہے، سعادت کا ذریعہ ہے، نیکی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں اتنی تاثیر رکھی کہ وہ عرب کے جاہلین، وہ کفار، وہ مشرکین جو اسلام سے نفرت کرتے تھے، مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، حضور سے بغض و عناد ان کے دل کے اندر پایا جاتا تھا، حضور سے نفرت کرتے تھے، صحابہ سے نفرت کرتے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے کلام کو سنا، اللہ کے کلام کا اثر جب ان کے قلوب پر ہوا، ان کے دل و دماغ پر ہوا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر سامنے آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر سامنے آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر سامنے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر سامنے آئے۔ یہ قرآن کے برکات ہیں، قرآن کی تاثیر ہے کہ قرآن نے ان کے دلوں کو بدل دیا، صرف ایک دو نہیں بلکہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل کی دنیا قرآن کی تاثیر سے بدلی ہے، اللہ کے کلام سے بدلی ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کے اندر جو مفاہیم ہے
اس کو سمجھ کر ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اللہ سے قریب ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، اپنے مالوں کو قربان کر دیا۔ آج تک جب سے اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، آج تک بھی لوگ اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں۔ دیگر قوم کے لوگ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اللہ کے کلام کی تاثیر ان کے دل و دماغ پر اثر کرتی ہے تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اللہ سے وہ قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر اپنے کلام میں رکھی ہے، اور اس کے مفاہیم، اس کے مقاصد اور اس کے مطالب پڑھ کر لوگ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایسے احکامات اس کے اندر بتلائے ہیں، ایسی پیاری باتیں اس کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہیں کہ لوگ پڑھ کر فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا جو کلام ہے نہایت با اثر ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دنیا اللہ کے کلام سے بدلی ہے، اس کے تلاوت کے ذریعے سے بدلی۔ الحمدللہ آج ہمارے سامنے اللہ کا کلام صحیح سالم موجود ہے۔ غور و فکر کیا جائے تو محسوس ہوگا، معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محنتیں تھیں، کتنی محنتوں کو آپ نے قربان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل امین اللہ کا کلام لے کر کے آتے تھے تو آپ کو سخت مشقت ہوتی تھی، سخت تکلیف کو آپ برداشت کرتے تھے۔ جب وحی اترتی تھی تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی جاڑے کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتے محسوس کیا ہے۔ سخت جاڑے کے موسم میں آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، کھجور کی شاخ کی طرح آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، اور آپ کے دانت کپ کپانے لگتے تھے، بدن کپ کپانے لگتا تھا، اور پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا، اور یہاں تک کہ آپ کے چہرے مبارک پر پسینہ ڈھلکنے لگتا تھا، ٹپکنے لگتا تھا۔ بعض دفعہ تو اتنی مشقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا کہ جب کبھی آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے یا کسی جانور پر بیٹھے ہوتے، اگر ایسی حالت میں وحی اتر جاتی تو وحی کے بوجھ سے، اس کے وزن سے وہ جانور زمین پر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک موقع پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اتنے میں وحی اترنا شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب میری ران چور چور ہو جائے گی، میری ران ٹوٹ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت کو برداشت کیا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مکمل ہوا، جبرائیل امین لے کر کے آئے، تو ہم سوچ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کتنی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے ہوں گے، کتنی مرتبہ وحی اتری ہوگی، کتنی مرتبہ آپ نے اس کو برداشت کیا ہوگا۔ نصر الباری میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ اسی کتاب میں ایک دو لائن کے بعد پھر یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 26,000 مرتبہ وحی کا نزول ہوا۔ تو اتنی مرتبہ وحی کے نزول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ پھر اس وقت پورا کلام اللہ کی کتاب موجود نہیں تھی، جو آج الحمدللہ صحیح سالم شکل و صورت میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ اس وقت تو ایسا زمانہ تھا جو ہم بھی بخوبی واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو اللہ کے کلام کو جمع کرنا شروع ہوا تو اس وقت پتوں پر اللہ کا کلام لکھا جاتا تھا، چمڑوں پر اللہ کے کلام کو لکھ لیتے تھے، ہڈی پر اللہ کے کلام کو لکھ لیتے تھے۔ اس طریقے سے
اللہ کا کلام متفرق لوگوں کے پاس متفرق شکل میں موجود تھا. ایک جگہ اللہ کا کلام موجود نہیں تھا. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے کلام کو جمع کرنا شروع کیا اور اعلان کیا کہ جس کے پاس جتنی آیتیں ہیں جتنی صورتیں ہیں سب لے کر کے حاضر ہو جائے. چنانچہ وہاں پر اللہ کے کلام کو ترتیب دی گئی. پھر اس وقت پورا قرآن مجید اپنی اچھی شکل و صورت میں سامنے آیا. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس وقت جو کمی رہ گئی تھی پھر اس کمی کو دور کی گئی. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ ترتیب دی اور اچھی شکل میں قرآن مجید کو امت کے سامنے لایا, مسلمانوں کے سامنے لایا. آج قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے, لیکن اللہ کے کلام کو ہم پڑھتے نہیں, اللہ کے کلام سے ہم دوری اختیار کریں. اللہ کے کلام میں بے شمار برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں. جب ایک بندہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ موجود نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے, اور جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ موجود ہے تو وہ گھر ویران نہیں ہے بلکہ وہ دل جو ہے آباد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں, زمین سے زیادہ, آسمان سے زیادہ, اور جو کچھ کی اس کے درمیان ہے ان سب سے زیادہ اپنے کلام سے محبت فرماتے ہیں, اپنی کتاب سے محبت فرماتے ہیں. ایک اور موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کے واسطے جو قرآن پڑھتا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے واسطے جو قرآن پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو مشک کے ٹیلوں پر بٹھائیں اور پھر وہاں پر ان کو ذرہ برابر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. ان کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوگا, ان کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہوگا, ان کا چہرہ تازہ ہوگا, ان کے چہروں پر بشاشت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ مقام پر جو ہے ان کو بٹھائیں گے. پھر ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے, جو اللہ کے کلام کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے, تو یہ اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب کل قیامت میں اس کے لیے سفارش کرے گی کہ اے اللہ, اس نے مجھ کو راتوں میں جگا کر کے رکھا, اس نے مجھ کو پڑھا, مجھے بار بار پڑھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے, پھر اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیں. اللہ کے کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد تاثیر رکھی ہے. ہم قرآن پڑھنے کے عادی بنے. قرآن مجید ہمارے گھروں میں آج الحمدللہ موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن جب ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر وہ قرآن جب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو اس پر دھول جمی ہوتی ہے, اسے صاف کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد قرآن کو کھولا جاتا ہے. نہیں معلوم کتنے مہینوں کے بعد ہم نے قرآن کو ہاتھ لگایا. نہایت مقام تفکر, سوچنے کا مقام ہے کہ قرآن کو 6 مہینے سال بھر میں ایک بار نکالتے ہیں, وہ بھی گھر میں اگر ختم قرآن ہوا تو اس موقع پر ختم اللہ کا کلام ہم نکالتے ہیں, یا پھر جو ہے کوئی اللہ ہمارے گھر سے کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا اس وقت ہم نکالتے ہیں, یا پھر کسی اور موقع سے ہم نکالتے ہیں. لیکن روزانہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہم ہرگز نہیں کرتے. کبھی کبھار ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں. یہ اللہ کے کلام کے ساتھ, قرآن مجید کے ساتھ نا انصافی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتے. ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے. پھر آگے تشریح کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. تو گویا کہ جو بندہ الف لام میم ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو 30 نیکی عطا کی جاتی.
لیکن جب اسی اللہ کے کلام کو رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے تو ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 70 نیکی عطا فرماتے ہیں، 70 گنا ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے اندر 140 حروف، اگر ہم رمضان المبارک میں اس کا موٹا موٹا حساب کرتے ہیں تو 140 پر ایک حرف پر 70 نیکی کے اعتبار سے ہم حساب کرتے ہیں تو تقریباً اللہ تبارک و تعالی 10,000 نیکی سورۃ الفاتحہ پڑھنے پر عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر بار بار ہم پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، ہم خود بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 25,500 حروف، ایک حرف پر 10 نیکی کے اعتبار سے اگر جب ہم اس کا حساب کرتے ہیں تو ایک مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھنے کا ثواب رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی 17,85,000 ثواب عطا فرماتے ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ پھر جب ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں تو کتنا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، یہ خود ہم بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ تو موٹا موٹا حساب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ زیادہ سے زیادہ عنایت کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے، اور اس بندے سے تو اور زیادہ محبت ہے جو اللہ کے کلام کو بار بار پڑھتا ہے، قرآن مجید کثرت سے پڑھتا ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا وہ بندہ، حدیث قدسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو قرآن کی تلاوت میں مصروف رہا، مشغول رہا، اور مجھ سے مانگنے کی اس کو توفیق نہیں ملی، اس کو موقع نہیں ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا، کیونکہ اس نے اپنے وقت کو میرے کلام میں لگایا ہے، قرآن مجید میں اس نے وقت کو صرف کیا، اس کو موقع نہیں ملا۔ تو گویا کہ اللہ کا ایک بندہ محبت کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھتا رہا، وہ اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو اللہ سے مانگنے کی، ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ملی اور اس کو موقع نہیں ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ عطا کرنے والے۔ قرآن مجید جب زمین پر پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کو جب زبان سے جاری کیا جاتا ہے، خلوص دل کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، قرآن سے محبت کرتے ہوئے جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے اس اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو سننے کے لیے اترتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ صبح تک پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے بھی صبح تک اللہ کے کلام کو سنتے رہتے۔ تو اللہ کے کلام کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، گویا کہ فرشتوں کو بھی دعوت دینا ہے سننے کے واسطے۔ تو قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ نہایت بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھر جس میں اللہ کے کلام کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے کلام کو بار بار پڑھا جاتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کا نزول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر کشادگی عطا فرماتے ہیں، اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ فرما دیتے ہیں، اور اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بار بار بھیجتے رہتے ہیں، گویا کہ اس گھر میں فرشتوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اور وہ گھر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نہیں پڑھا جاتا، قرآن مجید کی اس کے اندر بالکل بھی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر ویران ہے، اور اس کے علاوہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزید یہ بھی قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو تنگ کر دیتے ہیں، خیر کو اٹھا لیتے ہیں، برکتوں وسعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے فرشتوں کا آنا جانا بھی بند ہو جاتا ہے، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، اور اسی طریقے سے فرشتوں کی جگہ پر شیطان کا آنا جانا زیادہ ہو جاتا ہے، شیطان کے آنے جانے کی کثرت ہو جاتی ہے اس گھر میں جس گھر میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا، قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ ایسے گھر میں نہ برکت ہوتی ہے نہ رحمت ہوتی ہے، بلکہ اس گھر کے اندر افلاسی پیدا ہو جاتی ہے، خیر و برکت کچھ نہیں ہوتا، اچھا کھاتے پیتے ہوں گے لیکن اس میں خیر اور برکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت تاثیر ہے، اس میں برکات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سعادت کا ذریعہ بنایا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کا معمول بنائیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بار بار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، مخصوص صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جس کے پڑھنے سے بندے کا دل صاف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، تو اللہ کا جو کلام ہے اس کے پڑھنے سے دل و دماغ کی صفائی ہوتی ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، انسان کا دل آباد ہوتا ہے، ویران ہونے سے انسان کا دل بچ جاتا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے روز اگر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ روزانہ پابندی کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ رات میں اگر اس کو ہم پڑھیں تو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی، فاقہ سے انسان بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے معوذات کی پابندی اگر ہم کرتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کے پڑھنے کی ہم پابندی کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں شیطانی اثرات سے، شیطانی شرور و فتن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو مخصوص صورتیں قرآن مجید کے اندر ایسی ہیں کہ کم سے کم ہم اس کی پابندی روزانہ کریں تو انشاءاللہ ہمیں قرآن کے برکات حاصل ہوں گے، قرآن سے ہمیں محبت ہو۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فلیبشر، جس نے قرآن کو پڑھا اسے خوشخبری سنا دو۔ ایک اور موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے بھی خوشخبری سنا دو۔ تو قرآن کی تلاوت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ ہم اللہ کے کلام سے محبت کرنے لگیں، ان سے محبت کریں اور پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن جتنا ہم پڑھتے جائیں گے، جتنا پڑھتے جائیں گے، کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سفارش کرے گا، اور انشاءاللہ پھر جب سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے تو پھر ہم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، ہم پریشانی کے عالم میں نہیں ہوں گے، بلکہ ہم جنت میں جانے والے بنیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو ہم اپنے گھر میں جب ہم صبح اٹھیں تو اللہ کے کلام کو پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کے کلام کو پڑھنے کا عادی بنے۔ ہماری جب صبح ہو تو ہماری زبان پر اللہ کا کلام، اللہ کے کلمات ہماری زبان پر ہو تو ہماری صبح بہترین صبح ہو، جب ہماری شام ہو تو شام بھی ہماری بہترین ہو، تو ہماری صبح اللہ کے کلام سے ہو، جب ہم رات میں سونے جائیں تو وہ بھی اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہو، تاکہ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات یہ اچھی گزرے، اور یقیناً اس وقت اچھی گزرے گی جب ہم قرآن کو تھام لیں گے، مضبوطی سے تھام لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کا کلام ہے، اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو تم لازم پکڑ لو، اور ایک میری سنت ہے،
ان دونوں پر جو عمل کرے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں رسوا نہیں کریں گے، بلکہ جو ان دونوں کو تھام کر چلتا ہے، ان دونوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں اس کو سرخ روئی حاصل کرتا، سرخ روئی عطا فرماتے، ہر اعتبار سے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہم اللہ کے کلام کو پڑھنے کی اپنے اوپر لازم پکڑ لیں اور اپنے اوپر عادت ڈالیں کہ اللہ کے کلام سے ہم ہرگز بھی دور نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن کے ذریعے سے ہمارے لیے سارے جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے کلام کو پڑھا ہے، قرآن مجید کو پڑھا ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بار بار ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم پر نظر رکھے ہوئے کہ میرا بندہ میرے کلام سے محبت کر رہا ہے، میرے قرآن مجید کو بار بار پڑھ رہا ہے، تو یقیناً ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. ہم روزانہ صبح سے شام تک کوئی بھی وقت نکالیں، کوئی بھی موقع نکالیں، لیکن ضرور ایک صفحہ یا ایک رکوع یا پھر ایک پاؤ یا آدھا پارہ، جتنی ہمیں استطاعت ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں کہ ایک مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو ایک بار پڑھ لیا یا ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا پھر اس کے بعد فرصت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے جو پابندی کے ساتھ کی جاتی ہے. تو پابندی والی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو پابندی سے ہم پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.